واقعہ کربلا یعنی کربلا کی جنگ، جو کہ 10 اکتوبر 680 عیسوی اور اسلامی کیلنڈر کے مطابق سال 61 ہجری میں 10 محرم دوسرے اموی خلیفہ یزید اول کی فوج اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک چھوٹی فوج کے درمیان ہوئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین نامزد کیا۔ 680 عیسوی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مخالفین سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی اور مکہ کا سفر کیا۔ کوفہ کے لوگ شام میں قائم امیہ خلفاء کے خلاف تھے، اور جبکہ انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے دیرینہ لگاؤ تھا۔ یہ واقعہ کربلا ہر سال اسلامی مہینے محرم کے 10 دن کے دوران شیعوں کی طرف سے حضرت امام حسین کی شہادت کے غم میں منایا جاتا ہے، جس کا اختتام 10 محرم کو ہوتا ہے، جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ اس دن شیعہ مسلمان ماتم کرتے ہیں، عوامی جلوس نکالتے ہیں، مذہبی اجتماعات کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے سینوں کو پیٹتے ہیں۔ سنی مسلمان اسی طرح اس واقعے کو ایک تاریخی المناک سانحہ سمجھتے ہیں۔ امام حسین اور اس کے ساتھیوں کو سنی اور شیعہ دونوں مسلمان شہید مانتے ہیں۔ 656 میں تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی کی باغیوں کے ہاتھوں شہادت کے بعد مدینہ کے باشندوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کر دیا، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک حصہ بشمول طلحہ ابن عبید اللہ، زبیر بن العوام اور معاویہ ابن سفیان اس وقت شام کے قانون ساز لیڈر تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کے خلاف انتقامی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ان مواقع نے پہلے مسلم خانہ جنگی کو تیز کیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 661 میں عبد الرحمن بن ملجم ایک خارجی نے شہید کیا، تو ان کے سب سے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مزید خونریزی سے بچنے کے لیے جنگ بندی کرنے میں کامیاب ہوئے۔ فیصلہ طے پایا کہ جب تک آخری زندہ رہے گا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ بندی قائم رہے گی۔ کربلا کی جنگ یزید اول کی پیش رفت کی وجہ سے ہنگامی صورتحال کے اندر ہوئی۔ 676 میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو جانشین کے طور پر منتخب کیا۔ اس کے بعد انہوں نے مروان ابن الحکم کو کہا کہ انتخاب کی اطلاع کرے، جس وقت مدینہ کا قانون ساز سربراہ تھا، جہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند دوسرے مسلمان رہتے تھے۔ انتخاب کی اطلاع دینے کے لیے مروان کو اس اعلان سے تحفظ کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور عبد الرحمن ابن ابی بکر کی جانب سے۔ اپریل 680 میں اپنے انتقال سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو مشورہ دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن زبیر اس کے معیار کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور اسے تعلیم دے سکتے ہیں کہ وہ اس موقع پر ان پر قابو پائے۔ یزید کو اس بات کی بھی تاکید کی گئی کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حسن سلوک رکھے اور اس کا خون نہ بہائے، کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ جانشین مقرر ہونے پر یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ ابن ابو سفیان کو کہا کہ اگر ضرورت ہو تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر سے بیعت حاصل کریں۔ ولید نے اپنے امیہ کے رشتہ دار مروان ابن الحکم سے مشورہ لیا، جس نے مشورہ دیا کہ ابن زبیر اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت کرنے پر مجبور کیا جائے، کیونکہ وہ خطرناک تھے، جبکہ ابن عمر کو تنہا چھوڑ دیا جانا چاہیے کیونکہ اس نے کوئی خطرہ نہیں اٹھایا تھا۔ ولید نے دونوں کو بلا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبن کا جواب دیا، لیکن اجلاس کے خفیہ ماحول میں بیعت کرنے سے انکار کر دیا، تجویز دی کہ اسے عوام میں کیا جانا چاہیے۔ مروان نے ولید سے کہا کہ اسے قید کرو یا اس کا سر قلم کرو، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری کی وجہ سے ولید اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ کچھ دن بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو تسلیم کیے بغیر مکہ روانہ ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں خاصی حمایت حاصل تھی، جو اپنے والد اور بھائی کے دور میں خلیفہ کا دارالحکومت رہا تھا۔ مکہ میں رہتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے علیحدگی پسندوں کی طرف سے خطوط موصول ہوئے، جس میں انہیں بتایا گیا کہ وہ اموی حکومت سے تنگ آ چکے ہیں، جسے وہ جابرانہ سمجھتے ہیں اور ان کا کوئی صحیح لیڈر نہیں ہے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ وہ یزید کے خلاف بغاوت میں ان کی رہنمائی کریں اور وعدہ کیا کہ اگر امیر ان کی مدد کرنے پر راضی ہوں گے تو اموی گورنر کو ہٹا دیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات میں لکھا کہ صحیح لیڈر وہ ہوتا ہے جو قرآن کے مطابق
نیک کام کرتا ہے اور صحیح رہنمائی کے ساتھ ان کی رہنمائی کا وعدہ کرتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے رشتہ دار مسلم ابن عقیل کو کوفہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ ابن عقیل نے وسیع پیمانے پر حمایت حاصل کی اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صورتحال سے آگاہ کیا، تجویز کیا کہ وہ وہاں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ یزید نے نعمان بن بشیر الانصاری کو اس کی غیر فعال ہونے کی وجہ سے کوفہ کے گورنر کے عہدے سے ہٹا دیا اور اس کی جگہ بصرہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو مقرر کیا۔ ابن زیاد کے دہانے اور سیاسی ہتھکنڈوں کے نتیجے میں ابن عقیل کی پیروی ختم ہونے لگی اور وہ وقت سے پہلے بغاوت کا اعلان کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس سے شکست ہوئی اور ابن عقیل مارا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کے ایک اور چوکی قصبے بصرہ میں بھی ایک قاصد بھیجا تھا، لیکن قاصد کسی بھی پیروکار کو اپنی طرف متوجہ نہ کر سکا اور اسے جلدی پکڑ لیا گیا اور پھانسی دے دی گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے سیاسی حالات کی تبدیلی سے لاعلم تھے اور انہوں نے رخصت ہونے کا فیصلہ کیا۔ عبید اللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن زبیر نے مشورہ دیا کہ وہ عراق نہ جائے، یا اگر وہ پرعزم ہے تو عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ نہ لے جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک 50 آدمیوں اور ان کے خاندان کے ساتھ 9 ستمبر 680 8 ذی الحجہ 60 ہجری کو حج سے ایک دن پہلے مکہ سے روانہ ہوئے۔ انہوں نے سرائے عرب کے ذریعے شمال کا راستہ اختیار کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن جعفر کے قائل کرنے پر گورنر مکہ عمرو ابن سعید نے اپنے بھائی اور ابن جعفر کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تاکہ مکہ میں ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے اور انہیں واپس لایا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی سے انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خواب میں آگے بڑھنے کا حکم دیا تھا، چاہے نتائج سے قطع نظر۔ ایک جگہ جسے تنیم کے نام سے جانا جاتا ہے، انہوں نے ایک کارواں کو پکڑ لیا جس میں رنگنے والے پودے اور کپڑے تھے جو یمن کے گورنر نے یزید کو بھیجے تھے۔ آگے چلتے ہوئے تلبی نامی جگہ پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن عقیل کی پھانسی اور اہل کوفہ کی بے حسی کی خبر ملی۔ مفسرین نے لکھا کہ اس موقع پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے ہٹنے پر غور کیا تھا، لیکن ابن عقیل کے بھائیوں نے انہیں آگے بڑھنے پر آمادہ کیا جو اس کی موت کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قیس بن مشیر السعودی کی گرفتاری اور پھانسی کے بارے میں معلوم ہوا، جسے انہوں نے حجاز سے کوفہ میں اپنے آمد کا اعلان کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیروکاروں کو صورتحال سے آگاہ کیا اور انہیں جانے کے لیے فرمایا۔ راستے میں ان کے ساتھ شامل ہونے والے اکثر لوگ واپس چلے گئے، جبکہ مکہ سے ان کے ساتھیوں نے ان کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ ابن زیاد نے کوفہ کے راستوں پر فوجیں تعینات کر رکھی تھی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے حامیوں کو یزید کی فوج سے سرک دیا۔ تقریباً 1000 افراد کو ہر ابن یزید التمیمی نے کوفہ کے جنوب میں قادسیہ کے قریب پہنچا دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ آپ کے پاس اس وقت تک نہیں آیا جب تک آپ کے خط میرے پاس نہیں لائے گئے، اور آپ کے قاصد میرے پاس آئے کہ ہمارے پاس آئے، کیونکہ ہمارا کوئی امام نہیں، لہٰذا اگر آپ مجھے اپنے معاہدوں اور حلف ناموں میں کچھ فراہم کرتے ہیں تو مجھے دیں، تو میں آپ کے شہر جاؤں گا، اس صورت میں کہ آپ میرے آنے کی مخالفت نہیں کریں گے۔ میں آپ کو اس جگہ کے لیے چھوڑ دوں گا جہاں سے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں وہ خطوط دکھائے جو انہوں نے کوفان سے حاصل کیے تھے۔ کچھ کو ہر کی طاقت کے لیے یاد تھا، ہر نے خطوط پر کسی بھی معلومات کی تردید کی اور اس بات کا اظہار کیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے ساتھ ابن زیاد کے پاس جانا چاہیے، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کرے گا۔ ہر نے رد عمل ظاہر کیا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں داخل ہونے یا مدینہ واپس آنے کی اجازت نہیں دے گا، البتہ اسے اپنی مرضی کے مطابق کہیں اور سفر کرنے کی اجازت ہے۔ کسی بھی صورت میں اس نے 4 کوفان کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شامل ہونے سے نہیں روکا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ قادسیہ کی طرف بڑھنے لگا اور ہر نے ان کا پیچھا کیا۔ نینوا میں ہر کو ابن زیاد کی طرف سے حکم ملا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے تک پانی کی رسائی بند کر دے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں سے ایک نے سفارش کی کہ وہ ہر پر حملہ کرے اور پائیدار قصبے الکر میں چلے جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ دشمنی شروع کرنا پسند نہیں کریں گے۔ 2 اکتوبر 680 2 محرم 61 ہجری کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ سے 70 کلومیٹر شمال میں ایک سرائی میدان کربلا میں کیمپ لگایا۔ اگلے دن عمر بن سعد کے حکم کے تخت 4000 کی تعداد میں کوفان مسلح فوج دکھائی دی۔ انہیں قریبی نافرمانی کو روکنے کے لیے قانون ساز سربراہ نامزد کیا گیا تھا۔ تاہم اس موقع پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے ہونے کا جائزہ لیا گیا۔ پہلے تو وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے سے گریزا تھا، پھر ابن زیاد کی طرف سے اس کو گورنری شپ ختم کرنے کے خطرے کے بعد راضی ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملات کرنے کے بعد ابن سعد نے ابن زیاد سے رابطہ رکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ
سکتے ہیں۔ ابن زیاد نے جواب دیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہار مان لینی چاہیے یا اسے طاقت سے دبانے کے لیے اسے اور اس کے دوستوں کو دریائے فرات میں داخل ہونے سے انکار کرنا چاہیے۔ ابن سعد نے 500 گھڑ سواروں کو راستے پر کھڑا کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی 3 دن تک پانی کے بغیر رہے، اس سے پہلے کہ ان کے رشتہ دار حضرت عباس کی طرف سے 50 آدمیوں کے اجتماع کو پانی کے راستے پر جانے کا اختیار حاصل ہو اور صرف 20 پانی کی کھالیں بھر سکتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن سعد رات کو ایک بستی کا بندوبست کرنے کے لیے ملے۔ یہ مشہور تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 سفارشات کی۔ ممکنہ طور پر انہیں مدینہ واپس آنے کی اجازت دی جائے، یزید کے سامنے سیدھا عرض کیا جائے یا ایک سرحدی چوکی سے بھیج دیا جائے جہاں وہ مسلم مسلح افواج کے ساتھ قریب سے لڑے۔ ابن سعد نے تجویز جو بھی دی تھی ابن زیاد کو بھیجی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کر چکا ہے، تاہم اس صورت میں شمر نے کسی بھی صورت میں اس کو قائل کیا۔ شمر نے دعویٰ کیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علاقے میں تھا اور اسے رہا کرنا نمائشی کمزوری ہوگی۔ ابن زیاد نے اس وقت شمر کو حکم بھیجا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوبارہ اس کی وفاداری کے بارے میں پوچھے اور اگر کسی طرح انکار کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اسے شہید کر دے اور ان کی شہادت کے بعد مزید نقصان دہ ہو۔ اگرچہ ابن سعد حملہ کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار تھا تو اسے کہا گیا کہ وہ شمر کے حوالے کر دے۔ ابن سعد نے شمر کی مذمت کی اور اس پر الزام عائد کیا کہ وہ ایک پرسکون بستی میں پہنچنے کی کوششوں کو ناکام کر رہا ہے لیکن احکامات کو مکمل کرنے پر رضامند ہے۔ اس نے تبصرہ کیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بنیاد پر تسلیم نہیں کریں گے کہ اس میں ایک خوش روح ہے۔ فوج 9 اکتوبر کی شام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیمپ کی طرف بڑھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عباس کے ذریعے درخواست بھیجی کہ ابن سعد اگلی صبح تک تاخیر کرے تاکہ وہ اس معاملے کے بارے میں سوچ سکے۔ ابن سعد نے اس مہلت کو قبول کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ان سب کو اپنے خاندان کے ساتھ رات کے اندھیرے میں واپس جانے کی اجازت ہے کیونکہ ان کے حریفوں کو صرف ان کی ضرورت تھی۔ کسی نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ گارڈ پلان بنائے گئے، خیمے اکٹھے کیے گئے جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے اور خیموں کے پیچھے ایک خندق کھودی گئی اور اسے لکڑیوں سے بھر دیا گیا زمین پر حملہ کیا جائے تو کام میں لا سکیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے عقیدت مندوں نے اس وقت رات کے باقی حصے کو اللہ کے حضور التجا کرتے ہوئے گزارا۔ 10 اکتوبر کو صبح کی نماز کے بعد دونوں فریقوں نے جنگی پوزیشن سنبھال لی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہیر بن کین کو اپنی فوج کے دائیں جانب، حبیب ابن مسر کو بائیں طرف کی کمان سنبھالنے کے لیے اس کے ستیلے بھائی عباس کو معیاری بیر مقرر کیا۔ حضرت امام حسین کے ساتھیوں کی اکثریت کے مطابق 32 گھڑ سوار اور 40 پیادہ فوجی تھے۔ لکڑی پر مشتمل کھائی کو آگ لگا دی گئی۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مخالفین کو ایک تقریر کی جس میں انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی حیثیت سے یاد دلاتے ہوئے انہیں پہلے دعوت دینے اور پھر اسے چھوڑنے پر ملامت کرتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر نے ہر کو عیب کی طرف بڑھایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو کے بعد ظہیر بن کین نے ابن سعد کے جنگجوؤں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی کوشش ناکام کی۔ ابن سعد کی فوج نے تیر کے چند والیوں کو ختم کر دیا۔ یہ دوم کے پیچھے تھا جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند ساتھی شہید ہو گئے۔ طوفان کی روایتی جسے عمرو بن الحجاج نے چلایا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت پر حملہ کیا، تاہم اسے روک دیا گیا۔ ہاتھ سے ہاتھ کی لڑائی رک گئی اور تیر کی مزید والیوں کا دور ہوا۔ شمر نے حملہ کیا، تاہم دونوں طرف بدقسمتی کے بعد اسے پسپا کر دیا گیا۔ یہ فوج کے حملوں کے پیچھے تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے سخت مخالفت کی اور ابن سعد کو محفوظ گھڑ سوار اور 500 تیر انداز مل گئے۔ ان کے تیروں سے زخمی ہونے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھڑ سوار اتر گئے اور پیدل لڑے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کو گھیر لیا گیا اور عملی طور پر ان میں سے ہر ایک کو شہید کیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے افراد جنہوں نے اس وقت تک لڑائی میں حصہ نہیں لیا تھا، لڑائی میں شامل ہوئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچہ علی اکبر شہید کیا گیا۔ پھر اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے بھائی بشمول عباس اور عقیل ابن ابی طالب، جعفر ابن ابی طالب اور حسن ابن علی سمیت کئی بچے شہید کیے گئے۔ امیہ کے سپاہیوں نے سوچا کہ سیدھا سیدھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا جائے یا نہیں، تاہم جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پینے کے لیے ندی پر گئے تو انہیں چہرہ مبارک پر تیر مارا گیا۔ انہوں نے اپنا خون ناپتے ہوئے ہاتھ میں گٹھا کیا اور آسمان کی طرف پھینکا۔ اپنے دکھوں کا خدا سے رودا رویا۔ بعد میں انہیں مالک ابن نصیر نے گھیر لیا اور سر پر مارا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حملہ آور کو ختم کر دیا۔ انہوں نے اپنے سر کے اوپر پگڑی جوڑ کر مارنے والے کا مقابلہ کیا۔ ابن نصیر نے خون آلود کفن پکڑا اور پیچھے ہٹ گیا۔ شمر نے فوجیوں کے ایک اجتماع کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیش قدمی کی جو اس وقت لڑنے کے لیے تیار تھا۔
کیونکہ اس کے ساتھ چند افراد رہ گئے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیمپ سے ایک چھوٹا بچہ خیموں سے ہٹ گیا، امام حسین تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا، تلوار کے وار سے بچانے کی کوشش کی اور بازو کٹ گیا۔ ابن سعد خیموں کی طرف بڑھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن زینب نے اسے چیخ کر کہا، عمر بن سعد کیا ہوا؟ ابو عبداللہ کو قتل کیا جائے گا جب تم کھڑے ہو کر دیکھتے ہو۔ ابن سعد سے سک رہا تھا تاہم بیکار بیٹھا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عملہ آوروں کی ایک بڑی تعداد کو ہلاک کر دیا تھا، جیسا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی بھی صورت میں اسے قتل کرنے سے گریزا ہو اور ان میں سے ہر ایک کو یہ بات کسی دوسرے شخص کو منتقل کرنے کی ضرورت ہو۔ آخر میں شمر نے چیخ کر کہا، تم کس وجہ سے کہو گے کہ تم اس آدمی کے لیے سخت بیٹھے ہو؟ اسے مار دو۔ اور ان کے ہاتھ اور کندھے پر زخم آئے اور وہ آمنے سامنے زمین پر گر گئے اور سنان ابن انس نامی حملہ آور نے انہیں زخمی کر دیا۔ یوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت نوش فرمائی اور اسلام کا سر بلند کیا، اور اس واقعے کربلا کو آج بھی مسلمان یاد کر کے خون کے آنسو روتے ہیں۔